خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر ثناء اللہ خان آپ سے اپنے چینل ہیل ایزی ناؤ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے سننے کا موقع فراہم کیا۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ فیمیل انفرٹیلٹی سے متعلق ہے۔ فیمیل انفرٹیلٹی اس بیماری کا تعلق ایسی خواتین سے جن کی عمر 35 سال سے کم اور جن کی شادی شدہ زندگی میں شادی کے 1 سال یا 6 ماہ تک کوئی اولاد نہ ہو، جبکہ اس معاملے میں مرد کا اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے موضوع ہونا بھی شامل ہے۔ اس کی علامات میں ماہواری یا پیریڈز میں بے قاعدگی کا پایا جانا، پیریڈز کا درد اور تکلیف سے آنا، جس کے پیچھے کئی بیماریوں کا موجود ہونا، جن میں ایک اینڈومیٹریوسس کہلاتی ہے، ناف کے نیچے پیڑوں میں درد کا ہونا جو کہ پیلوک ریجن کہلاتا ہے، ہارمونیل یا ہارمونل امبیلنس جس میں وزن کی زیادتی، جلدی بیماریاں اور بالوں کا چہرے پر اگنا، مباشرت یا انٹرکورس کے دوران درد کا ہونا، بار بار حمل کا ضائع ہونا، حمل کا فیلوپین ٹیوبز میں ظاہر ہونا، پی کوس یعنی کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم یا پریمیچور اوورین انسفیشنسی، مینوپاز یا سن یاس کا پہلے واقع ہو جانا یا وقت سے پہلے واقع ہو جانا، ہائپر پرولیکٹینیمیا، دودھ پیدا کرنے والے ہارمونز کی زیادتی کا ہونا، یوٹرائن فائبرائڈز یعنی کہ یوٹرس میں نان کینسرس تھیلیوں کا بننا یا گروتھ کا ہونا، پولپس، یوٹرس کی اندرونی جھلی میں غیر ضروری بڑھوتری کا پیدا ہونا، سروائکل سٹینوسس یعنی کہ رحم کی گردن کا تنگ ہونا یا سوراخ کا تنگ ہونا، یوٹرس کی ساخت میں تبدیلی کا پایا جانا یعنی کہ یوٹرس ہائپرٹروفی، یوٹرس کے مسلز کا کمزور ہونا جس کی وجہ سے یوٹرس کا نیچے کی طرف لٹک جانا جسے یوٹرس ہائپرٹروفی بھی کہتے ہیں، اینڈومیٹریوسس ایک قسم کی ٹیشو گروتھ جو کہ یوٹرس سے باہر ہوتی ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے خواتین میں اووریز یعنی کہ خصیوں کے فعل کا درست نہ رہنا، اس کے علاوہ تھائرائیڈ ڈس آرڈرز، ذیابیطس کا ہونا، 35 سال سے زیادہ کا ہونا، تمباکو نوشی اور شراب نوشی کا بے جا استعمال اور وزن میں زیادتی کا ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے وومین انفرٹیلٹی کمبینیشن میں پائی جانے والی ادویات کی فہرست کی طرف، جس میں ہماری پہلی دوا سیپیا آفیشنیلس ہے۔ اس دوا کا تعلق زیادہ تر ایسی خواتین جن میں پیریڈز کا ارریگولر ہونا یا ایبسنٹ ہونا، درد کے ساتھ آنا، موڈ میں تبدیلی کا ہونا، ایسی خواتین جو گھر میں رہنے یا رہتے ہوئے اپنے آپ کو جدا تصور کریں، جن میں بار بار حمل کا ضیاع کا ہونا۔ اس دوا سے میسچرل سائیکل درست ہونے کے ساتھ ساتھ بار آوری جیسے مسائل کو بھی مکمل طور پر درست کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اس کمبینیشن کی دوسری دوا کی طرف جو کہ پلسٹیلا ہے۔ اس سے متعلق خواتین کے پیریڈز ارریگولر بمشکل سے آئیں، یہ خواتین زندگی میں کسی نہ کسی کمی کا شکار رہ چکی ہوتی ہیں اور بہت جلد بات بات پر رونے والی ہوتی ہیں، دبلی پتلی، لمبی، سفید اور خوبصورت بالوں والی ہوتی ہیں، انتہائی جذباتی اور بہت جلد دھوکے میں آنے والی ہوتی ہیں۔ ان خواتین کی علامات گرم کمرے میں بڑھ جاتی ہیں جبکہ کھلی فضا میں علامات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
تو چلتے ہیں ناظرین ہمارے اس کمبینیشن کی تیسری دوا کی طرف، جو کہ کلکیریا کارڈونیکا ہے۔ ایسی خواتین جن کے خصیوں میں رسولیاں یعنی کہ اووریز میں پولیسسٹائٹس یا پولیسسٹائٹس اوورین سنڈروم جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوں، جسم کا موٹا اور بھاری ہونا، پسینے کی زیادتی، جن پر کام کے بوجھ کی زیادتی ہو، فکر مندی کا پایا جانا۔ اس دوا کا استعمال ایسی خواتین کے میسچورل سائیکل کو دوبارہ بحال کر دیتی ہے، غذا کے جزو بدن بننے اور جسم کے تولیدی نظام کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے چوتھی دوا کی طرف، جو کہ ایگنس کاسٹس ہے۔ یہ ایسے عورتوں کی دوا ہے جن میں شہوت کی کمی ہو، ان کے پیریڈز کا irregular ہونا، ڈپریشن اور زندگی میں روزمرہ کے معمولات میں دلچسپی نہ لینا۔ اس دوا کا استعمال ماہواری میں باقاعدگی، شہوت میں اضافہ اور صحت میں مجموعی بہتری لے آتا۔ تو چلتے ہیں ناظرین اس کمبینیشن کی پانچویں دوا کی طرف، جو کہ لائکوپوڈیم کلیویٹا۔ اس دوا کی مریضہ بار بار حمل کے ضیاع کا شکار ہوتی ہے، پیٹ کا پھولا ہونا اور ہاضمے کی تکالیف کا پایا جانا، عمر کا زیادہ ہونا، اعتماد میں کمی کا ہونا، جلد طیش میں آ جانا اس دوا کے زیر اثر آتا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اس کمبینیشن کی چھٹی دوا کی طرف، جو کہ اس کی آخری دوا ہے، جسے نیٹرم میوریٹیکم کہتے ہیں۔ اس کی مریضہ جذباتی دباؤ کا شکار، غم یا صدمے کے بد اثرات، یہ اپنی زندگی میں کسی بڑے واقعے کو یاد کرنا جو کہ کسی بڑے نقصان سے متعلق جڑا ہوا ہو یا گزر چکا ہو، اس میں بھی جنسی خواہش کا فقدان، مباشرت کے دوران درد کا پایا جانا، پیریڈز کا irregular ہونا۔ اس دوا کا باقاعدہ استعمال زندگی کو درست سمت میں گامزن کر دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کسی حد تک ان تمام ادویات کو آپ کی آسانی کے لیے انفرادی طور پر بمائے ان کے خواص کے مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ چاہیں تو ان ادویات کو انفرادی طور پر اپنے استعمال میں لے آئیں، کیونکہ ہر شخص اپنی علامات کے مطابق اپنی بیماری کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ان ادویات میں سے جو سلیکٹیو میڈیسن ہیں، یعنی کہ جو آپ کی علامات یعنی کہ مجموعی علامات پر پورا اترتی ہیں، انہیں آپ صرف اس کمبینیشن کا حصہ بنائیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے موزوں ترین ان ادویات میں سے صرف 3 ادویات ایسی ہیں جو کہ آپ کی مجموعی علامات کو مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ صرف ان 3 ادویات کو بازار سے خریدیں اور 30 CH پوٹینسی میں اور CM پوٹینسی میں آپ نے یہ دونوں ادویات بازار سے خریدنی ہیں، اور ان ادویات کے ملانے کا یا ان کو آپس میں شامل کرنے کا طریقہ کار ہم نے مکمل طور پر آپ کو بتا دیا ہے پچھلی ویڈیوز میں۔ آپ چاہیں تو وہاں سے جا کے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اسی طریقے سے ان ادویات کو ملانے کے بعد آپ ان کے کمبینیشنز کو تیار کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہائی پوٹینسیز کو آپ چاہیں تو گھنٹے بعد ریپیٹ کر لیں، اور جو لو پوٹینسیز ہیں ان کو آپ نے جاری رکھنا ہے کچھ عرصے بعد۔ یہ یاد رکھیں، ہائی پوٹینسی میں دوائی دینے کے بعد اگر علامات میں کمی شروع ہو جائے تو آپ نے اگلی دوائی ہائی پوٹینسی میں یا کوئی بھی کمبینیشن جو آپ نے ہائی پوٹینسی میں بنایا ہوا ہے جس کو آپ استعمال کروا رہے ہیں، اس کو آپ نے قطعی طور پہ آگے کنٹینیو نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو وہی روک دینا ہے
کیونکہ اس کا جو کام تھا اس نے کر دیا. اب آپ نے جس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے وہ ہے آپ کی 30CH پوٹینسی کا کمبینیشن یا 30CH پوٹینسی کی کوئی بھی دوائی جو آپ علیحدہ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ اپنے استعمال میں جاری رکھیں اور کم از کم 1 مہینہ تک اس کو جاری رکھیں. تو اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. ہاں 1 مہینے بعد اگر آپ چاہیں تو جو آپ کا ہائی پوٹینسی یعنی کہ CM کمبینیشن جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں سے آپ ایک دفعہ ضرور ایک ڈوز یا ایک خوراک اس میں سے آپ لے لیں تاکہ آپ کی بیماری دوبارہ لوٹ کر واپس نہ آئے. تو ناظرین اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ. آپ اپنے میزبان ڈاکٹر ثناء اللہ خان کو اجازت دیں. خدا حافظ.